السلام علیکم جی، امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان ورسز وکٹوریا 11 کا جو 2 ڈے پریکٹس میچ تھا وہ ختم ہو گیا ہے اور اس کا اینڈ ڈرا ہی ہونا تھا۔ یہ تو ہم سب کو پتہ ہی تھا، ظاہر سی بات ہے 2 دن میں ٹیسٹ میچ کمپلیٹ تو ہو نہیں سکتا۔ تو پہلے ڈے میں پاکستان کھیلا تھا اور پاکستان نے 323 رنز کیے تھے اور 8 کھلاڑی آؤٹ تھے پاکستان کے۔ اور آج وکٹوریا 11 نے بیٹنگ کی اور وکٹوریا 11 کا میں سب سے پہلے آپ کو سکور بتا دوں کہ انہوں نے کتنا سکور کیا ہے۔ وکٹوریا 11 نے 273 یا 272 رنز کیا انہوں نے، اور ان کے صرف 4 کھلاڑی آؤٹ ہوئے ہیں۔ اچھا، ایک اور مزے کی بات ہے، 272 پہ 4 کھلاڑی آؤٹ تھے انہوں نے، اور انہوں نے اننگ کو ڈکلیئر کیا ہے، نہ کہ وہ ڈے ختم ہو گیا، انہوں نے اننگ کو ڈکلیئر کیا اور پھر پاکستان کو کھیلنے کا موقع دیا۔ یعنی کہ 59 اوور انہوں نے کھیلے ہیں اور 272 رنز کیا انہوں نے، اور ان کے صرف 4 کھلاڑی آؤٹ تھے۔ اور پھر پاکستان کی بیٹنگ آئی ہے، پاکستان نے بھی 11 اوور کھیلے اور 11 اوور میں پاکستان نے 57 رنز کیے، اور جن میں پاکستان کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے، شان مسعود اور سرفراز احمد۔ اب یہاں پر پاکستان کی بولنگ پہ سوالیہ نشان آ رہا ہے، کیونکہ دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو جو وکٹوریا 11 ہے وہ آسٹریلیا کی اسٹیٹ ٹیم ہے، ایک اسٹیٹ کی ٹیم ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی وہ چوتھے درجے کی ٹیم ہے، وہ کھیل رہی ہے، آپ ان کو آؤٹ نہیں کر پا رہے ہیں، اور وہ آپ کو 59 اوور میں 272 رنز کر رہے ہیں۔ پھر آپ رن ریٹ بھی ان کا چیک کریں، کس رن ریٹ سے وہ کھیل رہے ہیں۔ ان کے ایک کھلاڑی نے 126 رنز بنائے، ایک کھلاڑی نے 75 رنز ناٹ آؤٹ پہ گیا ہے۔ تو پھر آپ یہ چیز چیک کریں کہ پاکستان کی بولنگ کہاں پر سٹینڈ کر رہی ہے۔ یعنی کہ اگر پیچھے ہم چلے جائیں 2-3 مہینے پیچھے، ایشیا کپ یا ورلڈ کپ، اس سے پہلے ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا یار دنیا میں اگر کسی کی بولنگ لائن اپ ہے تو وہ پاکستان کی ہے۔ تو ابھی اسی بالنگ کو کیا ہو گیا ہے، ابھی بالنگ پہ بہت زیادہ سوالیہ نشانات آ گئے ہیں، مطلب اتنا پیچ کہ آپ آسٹریلیا کی ایک سی یا ڈی ٹیم کو بھی ایک دن میں آؤٹ نہیں کر پا رہے ہیں، اور وہ آپ کو یعنی کہ 4 یا 5 کے رن ریٹ سے وہ آپ کو کھیلے جا رہے ہیں۔ ان کی سی ڈی ٹیم ہے اور وہ آپ کو 4 یا 5 ٹیسٹ کرکٹ میں وہ آپ کو اتنے رن ریٹ سے کھیل رہے ہیں، اور آپ ان کی وکٹیں بھی نہیں لے رہے ہیں۔ تو مطلب یہ کافی سوالیہ نشان ہے، یہ اس کی وجہ کیا ہے، کیا اس کے پیچھے ریزن ہے کہ پاکستان کی بولنگ اتنی زیادہ گر گئی ہے کہ ابھی وہ کسی ڈی ٹیم کے سامنے بھی مقابلہ نہیں کر پا رہی ہے۔ ابھی دیکھیں اسی پچ کے اوپر پاکستانی پلیئرز بھی جو ہیں اسی پچ کے اوپر 323 رنز پہ 8 آؤٹ ہوئے ہیں پاکستان کے کھلاڑی۔ حالانکہ ہمارے کچھ کھلاڑی بے شک ناٹ آؤٹ گئے ہیں باہر، لیکن وہ آؤٹ نہیں ہوئے، جو آؤٹ ہوئے ہمارے کھلاڑی وہ 8 پلیئر آؤٹ ہوئے ہیں۔ تو یہ پاکستان کو کافی سوچنے کی ضرورت ہے، جو پاکستان کی ڈومیسٹک سیل میں جو موجود ہیں پاکستان کے بولرز، کافی سارے ایسے بولر موجود ہیں جن کو ہم کو نکال کے لانا ہوگا، اور جو ہمارے بولر ٹیم میں موجود ہیں ان کا ورک لوڈ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا، جو کہ پی سی بی کو پیچھے بالکل بھی نہیں تھا، کیونکہ نسیم شاہ کی انجری ہوئی، کیونکہ انہوں نے پیچھے سری لنکا میں لیگ کھیلی، پھر اس کے بعد او ڈی آئی سیریز کھیلی، پھر ایشیا کپ میں کوئی میچ مس نہیں کیا، اور پھر ان کو انجری تو ہونی ہی ہونی تھی۔ اسی طرح سے شاہین افریدی کو ہم دیکھ لیں، شاہین افریدی پہلے دی 100 کھیلے، اس کے بعد پھر سری لنکا میں ٹیسٹ میچ کھیلے، اس کے بعد پھر او ڈی آئی سیریز، پھر ایشیا کپ، پھر ورلڈ کپ، لگاتار کوئی میچ مس نہیں کر رہے۔ تو اس وجہ سے ظاہر سی بات ہے جب ایسے آپ بالرز کو ایسے کھلائیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر مشکل تو ہوگی۔ اب انڈیا کی مثال لے لیں، انڈیا کی مثال، ان کے پاس صرف 3-4 مین بولر ہیں، لیکن پھر بھی وہ ایک سیریز دیکھیں، آپ T20 سیریز دیکھیں گے اس میں نہیں ہوں گے، اگر T20 میں ہے تو او ڈی آئی میں نہیں ہوں گے، او ڈی آئی میں نہیں ہے تو ٹیسٹ سیریز کھیلیں گے صرف۔ مطلب وہ ڈیوائڈ کر رہے ہیں، وہ ورک لوڈ کو مینیج کر رہے ہیں، مطلب انہوں نے 2-3 پیئر بنائے ہوئے بولنگز کے، کہ انہوں نے لو سیریز میں کون سے بالر کو کھلانا ہے، جو ٹائٹ والی سیریز ہے یا ٹیسٹ سیریز ہے اس میں کون سے بالرز کو کھلانا ہے، کون سی ٹیم کے اگینسٹ فل اسٹرینتھ کے ساتھ جانا ہے۔ تو انہوں نے بڑی ہی زبردست طریقے سے مینیج کیا، اور اسی وجہ سے ان کا بیک اپ جو ہے نا وہ بہت تگڑا ہے، انڈیا کا بیک اپ بہت تگڑا ہے۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ میں انڈیا کی بار بار مثالیں کیوں دے رہا ہوں۔ دیکھیں انڈیا کا جو کرکٹ بورڈ ہے یا وہ تو پولیٹکس سے گرا ہوا ہے، بے شک ہم کہتے بھی ہیں کہ BCCI = ICC، لیکن ان کی جو کرکٹ کا نا، کرکٹ میں ہم ان کو پیچھے نہیں کہہ سکتے یار، وہ بہت ہی زبردست لیول کی ایک زبردست جو جسے کرکٹ آپ کہتے ہیں نا وہ کھیلتے ہیں، وہ اپنے ڈومیسٹک پہ انویسٹ کرتے ہیں، وہ اپنی کرکٹ پہ انویسٹ کر رہے ہیں ڈے بائی ڈے، اور ان کی کرکٹ ڈے بائی ڈے اوپر جا رہی ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ ریزن ہمارے سامنے ہے، ڈومیسٹک کو عزت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے،
اور اس کے بعد جو لو ٹیم کے ساتھ ان کی سیریز ہے تو وہ آپ اپنے بی ٹیم میں بھیج رہے ہیں، اور انہی بی ٹیم میں سے ان کی پلیئرز تیار ہو رہے ہیں، آگے آ رہے ہیں. اب ان کا کوئی پلیئر بڑا چلا بھی جائے تو ان کی ٹیم کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. کوہلی یا روہت شرما اگر چلے جاتے ہیں تو ان کے پاس سوریہ کمار یادو موجود ہے، ان کے پاس رنکو سنگھ موجود ہے، ان کے پاس رتو راج گیکواڈ موجود ہے، ان کے پاس یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس پوری ٹیم بیلنسڈ ایک بی اسپرٹ ٹیم پڑی ہوئی ہے. یہی بات ہے، پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس چیز کو مد نظر رکھنا پڑے گا کہ آپ بھی اپنی جو بیک اپ میں بولنگ اور بیٹنگ کو ہونی چاہیے. مطلب آپ کی اگر کوئی لو سیریز آتی ہے یا ہوم سیریز ہے تو آپ اپنے نئے لڑکوں کو موقع دیں. ابھی پروموٹ کر رہے ہیں ہمارے، لیکن آگے میں بات کر رہا ہوں، ایک اور بات میں آگے کروں گا نعمان علی کے حوالے سے، تو اس میں آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گا کہ میں یہ کیا بات کر رہا ہوں. تو یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ ہماری بولنگ جو ہے یا بیٹنگ جو ہے، بیٹنگ میں بھی بہت زیادہ فلاپ ہے، بولنگ میں بھی بہت زیادہ فلاپ ہے، تو بیک اپ میں ہمارے لڑکے اتنے ہونے چاہیے. اور اس کے بعد ہم بات کریں، نعمان علی انجر ہو گئے، ان کا اپینڈکس کا آپریشن ہوا. اب ان اپینڈکس جو ہوتا ہے یہ ایج سے تو اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ چھوٹے ہیں تو تب بھی ہو سکتا ہے، بڑے ہیں تب بھی، اور درمیانی ایج کے ہیں تب بھی آپ کو اپینڈکس ہو سکتا ہے. یہ ایک انجری نہیں ہے، سب سے پہلی بات. اب نعمان علی کی جو ایج آفیشیلی ایج ہے جو ان کی جو لکھی ہوئی ہے وہ 37 ایئر ہے. آپ اندازہ لگائیں ایک 37 ایئر اولڈ، جو کہ میرے خیال میں ان کی ایج اوریجنل جو ان کی ہوگی ایج وہ 40 یا 41 کے ایٹ گیٹ ہوگی. ظاہر سی بات ہے، ہمارے سب کانٹیننٹ میں جتنے بھی پلیئر ہوتے ہیں ان کی ایج 3 یا 4 سال کم لکھی ہوتی ہے. اب آپ اگر نعمان علی کو لے کے جا رہے ہیں، اس کے بدلے آپ مہران ممتاز کو بھی تو لے کے جا سکتے ہیں. مہران ممتاز آپ کا ڈومیسٹک کا پرفارمر ہے، پی ایس ایل میں اس نے پرفارم کیا، پی ایس ایل میں ٹیمیں اس کو پک کر رہی ہیں، ڈومیسٹک میں اس کو پک کر رہی ہیں، تو آپ کا پرفارمر ہے پراپر. وہ اس نے پشاور زلمی میں رہ کر پرفارم کیا ہے. اس کے بعد ڈومیسٹک میں وہ اس کی پرفارمنس دیکھو، پاکستان شہینز کی جو ٹیم ہے اس میں اس کی پرفارمنس دیکھو، انڈر 19 میں اس کی پرفارمنس دیکھو. آپ اس کو بھی تو ٹریول کر سکتے ہیں. بے شک آپ میچ نہ کھلائیں، ابھی نعمان علی نے کون سا میچ کھیلا؟ نہیں کھیلا. تو اس کی جگہ آپ مہران ممتاز کو ٹریول کرواتے، 1-2 سیریز وہ ساتھ چلے گا اور تیسری سیریز میں اس کو موقع دے دیتے. آپ کے آنے والے وقت کا وہ پلیئر ہے نا. نعمان علی کی تو ابھی ایج چلے گی، انہوں نے تو میرے خیال میں بہت زیادہ تو 1 سال کے بعد ریٹائرمنٹ لے لینی ہے. لیکن مہران ممتاز نے آپ کے لیے سرو کرنا ہے. ابھی اس کی ایج ہے 20، مزید وہ 15 سال بھی کھیلے تو 15 سال کے لیے آپ کا وہ ایک مین اسپنر بن سکتا ہے. بہت زیادہ نہیں، اس کو 2-3 سال لگیں گے، اس کے بعد وہ پراپر اسپنر بن جائے گا آپ کی ٹیم کا. آپ اس کو کیوں نہیں کیری کر رہے ہیں؟ لیفٹ آرم اسپنر میرے خیال میں وہ بہترین آپشن ہے. تو یہی چیز ہے کہ ہم اپنے ینگ ٹیلنٹ کو آگے لے کر نہیں جا رہے ہیں. وہ جو پرانے ہمارے بڈھے کھلاڑی ہیں انہیں کو ہم لے کے ٹریول کر رہے ہیں. ابھی انڈیا کی مثال لے لیں، پھر میں اب انڈیا کی مثال یہاں پر لے کے آ رہا ہوں. ان کے جو کافی سارے ایسے کھلاڑی ہیں، شکھر دھون دیکھیں ابھی ریٹائرمنٹ نہیں لے گا لیکن وہ باہر ہیں. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یار شبمن گل مجھ سے بیٹر ہے، اگر مجھے کوئی پوچھے گا تو میں شبمن گل کو پریفر کروں گا. یہ بات کہہ رہے ہیں شکھر دھون. اس کے بعد وہ ان کے ٹیسٹ کے پلیئر ہیں، اس کے کافی سارے ایسے پلیئر ہیں، کافی سارے. سنجو سیمسن وہ ان کو تو ابھی موقع ملا تو انہوں نے پرفارم کیا. ان کی وہ دیکھیں ان کی ایج تھوڑی زیادہ ہے، ان کو انڈیا بیک اپ پہ رکھ رہا ہے، پیچھے کر رہا ہے، نئے ٹیلنٹ کو آگے جانے دے رہا ہے. کافی سارے ایسے انڈیا میں پلیئر موجود ہیں کہ ان کو پیچھے رکھ کے وہ انڈیا اپنے نئے ٹیلنٹ کو آگے پروموٹ کر رہا ہے. ابھی او ڈی آئی سیریز ہوئی، او ڈی آئی سیریز میں روہت شرما، وراٹ کوہلی نہیں کھیل رہے تھے، روہت شرما نہیں کھیل رہے تھے، تو ان کے جو نئے کھلاڑی کے انہوں نے سیریز ون بھی کر لی ہے. اسی طرح سے ہمیں بھی اپنے کم از کم ینگ ٹیلنٹ، آپ اگر بے شک کھلانا نہیں جا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سینئر پلیئر ہی کھیلیں، تو آپ کم از کم ٹریول کروائیں. مطلب آسٹریلیا جیسے، خاص طور پہ جب آسٹریلیا جیسا ٹور ہو تو تاکہ کھلاڑی ایکسپیرینس کرے اور نیکسٹ ٹائم جب ایسے پیچز پہ جائے تو اس کو مسئلہ نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو. تو یہ تو خیر میں بات کر رہا تھا نعمان علی، ان کو اپینڈکس کا آپریشن ہوا ہے، تو اللہ کرے اللہ ان کو صحت یابی عطا فرمائے، جلدی ریکور ہوں وہ. ابھی وہ پاکستان واپس آ گئے، فلائی بیک انہوں نے کر لیا ہے کیونکہ ان کا اپینڈکس کا آپریشن تھا. ابھی ان کو ریکور ہونے میں کچھ ٹائم لگے گا. تو وہ آسٹریلیا ٹیسٹ سیریز سے آؤٹ ہو گئے اور ان کی جگہ پھر محمد نواز کو پی سی بی نے کال کی ہے. محمد نواز اب آسٹریلیا جائیں گے. پہلے ساجد علی جا چکے ہیں. مطلب 3 انجریز ہو چکے ہیں ایک ہی دورے میں. پہلے ابرار احمد، پھر خرم شہزاد اور پھر نعمان علی. نعمان علی کی انجری تو نہیں تھی لیکن آؤٹ تو ہو گئے وہ بھی. تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آگے 2 ٹیسٹ میں، میرے خیال میں رزلٹ آپ کے سامنے ہی ہے کہ آگے آنے والا رزلٹ کیا ہوگا. ہمیں اس کے لیے تیار بھی رہنا پڑے گا کہ کیا رزلٹ آئے گا آگے والے میچ میں، آگے دونوں میچز میں.
مجھے تو لگتا ہے کہ پاکستان کسی ایک میں بھی جیت تو نہیں سکتا، تو ڈومینیٹ کرنا تو الگ ہی بات ہے. البتہ یہ کہ کمپیٹ کرے، کوئی ایک آدھ میچ ڈرا بھی ہو جائے تو بڑی بات ہے، جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا. تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والے میچ میں کیا ہوتا ہے. لیکن پی سی بی کو کافی سوچنے کی ضرورت ہے پاکستان کرکٹ کے بہتری کے لیے، اور امید کرتے ہیں کہ یہ جو سیٹ اپ چل رہا ہے، جو کوچنگ کا پینل آیا ہے، وہاب ریاض، محمد حفیظ، کامران اکمل، یا جو بھی ہیں، اور خاص طور پر ہمارے بولنگ کوچ عمر گل، سعید اجمل، دیکھیں یہ پلیئر بہت اچھے ہیں، نیور ایور ڈاؤٹ، ہمیں ان کی قابلیت پہ کوئی شک نہیں ہے. بس امید کرتے ہیں کہ اپنا کام اچھا کریں. جس طرح سے محمد حفیظ نے یا چیف سلیکٹر نے نئے لڑکوں کو بھی، کچھ نئے لڑکے گئے ہیں، اس سے پہلے تو یہ بھی نہیں ہوتا تھا. تو اس طرح سے آپ اگر باقی کو بھی پروموٹ کریں گے آگے، تو جو بھی چھوٹی سیریز ہیں ان میں آپ نئے لڑکوں کو لے کے جائیں گے، تو میرے خیال میں آپ کے لیے اچھا ہوگا. یہ جو نیوزی لینڈ کے سیریز کے لیے بابر اور رضوان گئے ہیں، یہ ایک اچھا فیصلہ تھا، کیونکہ ٹف سیریز ہے آپ کی. شاہین افریدی ایز اے کیپٹن فرسٹ ٹائم اتر رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی سیریز ون کرنا ضروری ہوگا ایز اے کانفیڈنس کے لیے. یہ ایک بہترین فیصلہ تھا. آگے آنے والی اگر کوئی لوکل سیریز آتی ہے، مطلب نیوزی لینڈ ٹریول کرے گی پاکستان میں اپریل میں، اس وقت آپ نے اپنے نئے لڑکوں کو کھلائیں، نئے لڑکوں کو موقع دیں. تو اسی طرح سے ٹیمیں بنیں گی، اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی کرکٹ آنے والے وقت میں بہتر ہو. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ویڈیو اچھی لگے تو شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں.